بخت نصر تاریخ انسان کا ایک سفاک ترین بادشاہ، جس کے ہاتھوں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد قتل ہوئی، جس نے بیت المقدس کو تباہ کیا۔ کیا واقعی بخت نصر کی شکل شیر، گدھ اور بیل کی شکل میں مسخ ہو گئی تھی؟ اس ویڈیو میں ہم بابل کے ظالم بادشاہ بخت نصر کے بارے میں جانیں گے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بخت نصر یا نبوکد نصر اپنے زمانے کا ایک سفاک ترین بادشاہ گزرا ہے، جس کے دور کے بارے میں مورخین کا خیال ہے کہ اس کا دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے 600 سال پہلے کا تھا۔ اس کی حکومت کا مرکز بابل تھا، جس کو آج بابلونا بھی کہتے ہیں اور بیبلن بھی کہتے ہیں۔ بخت نصر کا باپ نبو لاصر ایک بادشاہ تھا۔ اس کے باپ نے اس کو مصر پر حملے کے لیے بھیجا اور اس نے جوانی میں ہی مصر کو فتح کر لیا۔ اپنے باپ بنو لاصر کی وفات کے بعد یہ بابل کے تخت پر بیٹھا۔ 597 عیسوی میں یہودہ بغاوت ختم کی۔ اس علاقے میں دوبارہ بغاوت ہوئی تو اس نے یروشلم اور فلسطین کو تباہ کر دیا۔ 586 قبل مسیح میں 4000 فلسطینیوں کو گرفتار کر کے بابل لایا۔ فلسطین کی اس قید کو بابل کے سیری کہا جاتا ہے۔ تفسیر جمل میں بخت نصر کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایک لاوارث بچہ تھا اور اس کے بڑے ہونے پر بادشاہ وقت نے اس کو بابل کا گورنر مقرر کر دیا تھا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ بخت نصر قوم عمالقہ کا ایک بچہ تھا۔ یہ ان کے بت نصر کے پاس لاوارث پڑا تھا۔ اس بت کے پاس لاوارث پڑنے کی وجہ سے اس کو بخت نصر یعنی نصر کا بیٹا کہنے لگے۔ جب یہ بڑا ہوا تو اس وقت کے بادشاہ کی طرف سے یہ سلطنت بابل کا گورنر مقرر ہوا۔ پھر دنیا کا وہ بہت بڑا بادشاہ مقرر ہوا۔ بخت نصر نے جب بیت المقدس پر حملہ کیا تو بیت المقدس کو بالکل تاراج کر دیا۔ اس ظالم بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کروایا اور 80,000 لوگوں کو قیدی بنایا۔ بعض مورخین کے مطابق اس اسیران بنی اسرائیل میں حضرت دانیال علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام بھی موجود تھے۔ بادشاہ بننے کے بعد جب بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا تو اس نے بیت المقدس کو مکمل طور پر اجاڑ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے باقیات کو لوٹ لیا، محلات کو تباہ کر دیا اور ہیکل سلیمانی میں موجود کتابوں کو جلا دیا، جس میں توریت کے اصل نسخے بھی شامل تھے، اور انبیاء علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا۔ اس دوران تابوت سکینہ بھی ہیکل سلیمانی سے کہیں گم ہو گیا۔ رب تعالیٰ نے اس ظلم کی وجہ سے بخت نصر پر عذاب نازل کر دیا اور اس کی شکل کو مسخ کر دیا۔ اس دوران وہ جنگل میں چلا گیا اور اللہ کے عذاب میں مبتلا رہا۔ ایک کتاب میں بخت نصر کی موت کا عجیب و غریب واقعہ تحریر ہے۔ بخت نصر کے نزدیک حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھی سب سے زیادہ باعزت تھے، جن کو بخت نصر قید کر کے بابل لایا تھا۔ بخت نصر کے درباری اس سے کہنے لگے کہ دانیال علیہ السلام معاذ اللہ جب پانی پیتے ہیں تو ان کا پیشاب پر سے اختیار ختم ہو جاتا ہے اور ان کو فوراً پیشاب آ جاتا ہے۔ بخت نصر نے اس بات کو جاننے کے لیے یہودی امراء اور حضرت دانیال علیہ السلام کی دعوت کی۔ پھر انہوں نے کھانا کھایا اور پانی پیا۔ دوسری طرف بخت نصر نے دربان کو حکم دیا کہ کھانا کھانے کے بعد حاضرین میں سے کوئی بھی پیشاب کرنے کے لیے باہر نکلے تو اسے کلاڑی سے قتل کر دینا، چاہے وہ پیشاب کرنے والا یہی کیوں نہ کہے کہ میں بخت نصر ہوں، بس تم اسے قتل کر دینا۔ کھانا ختم ہوا تو اللہ کے حکم سے سب حاضرین میں سب سے پہلے بخت نصر کو پیشاب کرنے کی حاجت ہوئی اور وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور باہر آیا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا، اندھیرے میں روشنی کم ہونے کی وجہ سے وہ دربان بخت نصر پر حملہ آور ہوا۔ تو بخت نصر نے کہا کہ میں بخت نصر ہوں، تو دربان نے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے اور اس پر کلاڑی سے حملہ کر دیا، جس سے بخت نصر ہلاک ہو گیا۔ تفسیر خازن میں ہے کہ جب بھی یہودیوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ایسے شخص کو مسلط کر دیا جس نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ پہلے جب انہوں نے فتنہ و فساد شروع کیا تو بخت نصر نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ کچھ عرصے بعد جب انہوں نے پھر سر اٹھایا تو ٹائٹس رومی نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پھر جب انہوں نے فساد انگیزی شروع کی تو فارسی مجوسیوں نے ان کا حشر نشر کر دیا۔ پھر کچھ زمانہ گزرا تو پھر وہ فساد میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلمانوں کا غلبہ عطا فرمایا۔ حیات الحیوان کی کتاب کی روایت کے مطابق کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے پہلے بخت نصر کی شکل کو شیر کی شکل میں مسخ کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل گدھ کی شکل میں مسخ کر دیا، پھر بخت نصر کی شکل بیل کی شکل میں مسخ کر دی گئی۔ بخت نصر کی شکل کو اللہ تعالیٰ نے جنگل میں 7 سال تک تبدیل کیا،
مگر اس کا دل انسان کا دل ہی رہا۔ اسی وجہ سے بخت نصر تمام مسخ شدہ صورتوں میں بھی انسانی سوچ اور طرز عمل کو اپنائے رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو انسانی شکل عطا کی تو اس کی روح بھی لوٹا دی اور وہ پھر سے بابل کا بادشاہ بن گیا۔ لیکن یہ رب کائنات کا شکر گزار ہونے کے بجائے اس نے انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل کیا اور ان کے مخالف بن کر ہلاک و برباد ہو گیا۔